اگر تم سچ میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ لہجوں کی کرواہٹ ہمیشہ اکر نہیں ہوتی، بلکہ برداشت کی وہ حد ہے جو ٹوٹ جانے پر انسان کو تلخ بنا جاتی ہے۔ مشکلات کا آخری حل اللہ سے رجوع ہے۔ یا اللہ دین کی فکر عطا فرما، یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، یا اللہ دین پر چلنا آسان فرما، آمین۔ تالے کبھی چابی کے بغیر نہیں بنتے، اسی طرح اللہ کبھی بھی مسائل حل کے بغیر نہیں دیتا، ان کو کھولنے کے لیے صرف ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ رجوع اور عروج میں چاروں حرف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم بھرپور جزا دیں گے۔ اسرائیل ختم ہو جائے گا، امریکہ ختم ہو جائے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ بلند رہے گا انشاءاللہ۔ سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ رب کی عطا ہے۔ اگر صدقہ کرنے والا یہ جان لے کہ اس کا صدقہ فقیر سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لینے والے سے زیادہ لذت ملے۔ قرآن پڑھنے والا اپنے رب کی باتیں سناتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے اعمال کا سلسلہ ختم نہ ہو تو اسے چاہیے علم دین کو عام کرے۔ سلف میں کسی کو کانٹا بھی چبھتا تھا تو کہتے تھے کہ مجھے معلوم ہے کہ تو کسی گناہ کے سبب چبھا ہے، ورنہ میرے رب نے کبھی مجھ پر ظلم نہیں کیا۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اس دنیا کا ہر جسم اور ہر چیز ایک پیالہ ہے جس کا ظاہر کھلا ہے اور باطن میں نعمت ہے، اس کا نتیجہ صرف استعمال کرنے والا سمجھے گا۔ خوش قسمت کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جس کی سانسیں رک جائیں لیکن اس کی نیکیاں نہ رکے۔ اگر مسجد سے باہر کی زندگی مسجد کے اندر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو سمجھو نماز قائم ہو گئی۔ دنیا میں کینہ پرور اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ جو قرآن کی تلاوت کا عادی ہوگا اس کی عقل سلامت رہے گی، چاہے اس کی عمر 100 سال ہو جائے۔ اگر تم سن لو فرشتوں کے کلموں کی چرچراہٹ جب وہ ذکر کرنے والوں میں تمہارا بھی نام لکھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ کہنے کی طرف میں جان دے دو۔ بلند کردار مردوں کا طریقہ ہے کہ وہ عورتوں کی دلجوئی کرتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہیں، اس لیے مرد کے لیے مستحب ہے کہ جب اولاد میں کوئی چیز تقسیم کرے تو پہلے بیٹیوں کو دے۔ پھول نہیں مرجھاتے، وقت پورا ہو جاتا ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جو اپنے سے کم تر سے تکبر کا رویہ اپناتا ہے اللہ اسے برتر کے سامنے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے بے شک بے وقوف بن جاؤ، لیکن یہ سب سے بڑی دانائی ہے۔ کتنے ہی اعمال بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اخلاص نیت ان کو بڑا کر دیتا ہے، اور کتنے ہی اعمال بڑے ہوتے ہیں لیکن نیت میں عدم اخلاص ان کو حقیر بنا دیتا ہے۔ خالق اور مخلوق میں اصل تعلق عبودیت کا ہے،
جس کی عبودیت اللہ کے لیے اکمل ہوگی وہی اللہ کے ہاں افضل ہوگا۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی سانسوں کے مقدار کے برابر بھی درود شریف پڑھے تب بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بے شک بد فطرت کون ہوتا ہے جس کو بندے پسند نہ آئے اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ اگر کسی نے تیری ایذا کے لیے راستے میں کانٹے رکھے ہیں تو اسے راستے سے ہٹا دو، اور اگر تو نے بھی اس کے جواب میں اس کے راستے میں کانٹے رکھے ہیں تو پھر تمام دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کیا ہی بد نصیب انسان ہے کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جانداروں پر رحم کرنے کی عادت پیدا نہیں کی۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتیاں بن جائیں گی۔ یقین جانو گناہوں کی نحوست سے بدن کمزور اور دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور نیکیوں کی برکت سے بدن مضبوط اور دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے۔ آسان زندگی یہ ہے کہ آپ کسی کا گلہ نہ کریں، زندگی کو قبول کریں۔ افلاطون سے پوچھا گیا کہ کون سی شے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق ہو؟ افلاطون نے کہا، انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ اس لیے آتا ہے کہ آپ اس انسان کی تربیت اپنے مزاج میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ہر انسان اپنا مزاج رکھتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اپنے رب کی باتیں سناتا ہے۔ سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا کرب حاصل ہوگا۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئے تو وہ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی جانتا نہیں ہوگا۔ دنیا میں سب سے آسان راہ اللہ کی ہے۔ اللہ کا راستہ صاف نہیں تو پھر ہے کیا دنیا میں؟ اس راستے میں کہاں الجھن ہے؟ جتنا اللہ نے بتایا اتنا صحیح ہے۔